بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں نائی سرفراز، اور آج میں بات کروں گی تھوڑا سا دوسرے ٹاپک سے، یعنی کہ سوشل میڈیا سے ہٹ کر۔ بس آج میرا دل کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کی جائے جو مجھے آج کے دور میں وہ اس میں مجھے بہت ساری خامیاں نظر آئیں کہ جو ہمارا اقتدار تھا، یا جو ہمارے ادوار تھے، یا ہمارے جو تھی چیزیں وہ ختم ہو چکی ہوئی ہیں معاشرے میں۔ وہ چیزیں دن بدن وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بات کر رہی تھی، مہمانوں کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتی تھی۔ اور سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک واقعہ کوٹ کروں گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ یہ واقعہ ہے۔ تو جب ان کے شہر میں قید پڑا تو حضرت جو ابراہیم علیہ السلام تھے وہ بہت اچھے، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں یا رسول گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ ان کی مہمان نوازی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو آپ کی مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ جو آپ کا گھر تھا اس کے 4 دروازے تھے، ہر دروازے سے مہمان آتے جاتے رہتے تھے، اور جو بیویاں تھیں وہ ان کو کھانا بنا کر دیتی تھی۔ تو قید کا ٹائم آیا، تو قید کے ٹائم پہ یہ ہوا کہ تھا ان کے گھر بھی غلہ اس کی کمی ہو گئی، اور مہمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی، کیونکہ ہر طرف تو فاقہ کشی تھی اور ہر طرف قید تھا، کہیں پہ گندم نہیں مل رہی تھی، لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا۔ تو ہر طرف یہ معاملہ ہوا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے دوست تھے، ایک مصر میں ان کے دوست تھے، تو آپ نے خادمان کو، ان کے پاس جو خادم تھی ان کو بھیجا کہ جائیں بوریاں لے کے جاؤ اور ان سے گندم لے کے آؤ۔ تو جب وہ لوگ وہاں پہنچے، خادمین وہاں پہنچے، تو انہوں نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوست تھے ان کو بتایا کہ آپ علیہ السلام نے کہا ہے کہ آپ اس طرح ہمیں گندم دیں۔ تو قید سالی تو اس جگہ بھی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ ادھر بھی قید کی وجہ سے میں بھی بڑی مشکل میں ہوں، میرے پاس گندم نہیں ہے۔ تو جو خادم تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتے تھے، ان کی نیچر سے واقف تھے، تو وہ بہت پریشان ہو گئے، اس قدر پریشان ہوئے کہ وہ راستے میں بیٹھ گئے کہ اب ہم کیا کریں، ادھر تو مہمانوں کا رش لگا ہوا ہے اور لوگ کھانے کی آس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو ایک وقت تک کھانا میسر نہیں ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کھانے کے لیے، اور ہم لوگ جو اس طرح خالی آ جائیں گے تو وہ تو مایوس ہو جائیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی افسردہ ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو بوریاں تھیں وہ پکڑی، اور انہیں ایک ترکیب سوجی۔ انہوں نے ان بوریوں میں ریت ڈالی اور کہا کہ آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یہ جا کے جہاں پہ گندم رکھی جاتی ہے وہاں رکھ دیں گے، اور جب سارا کچھ معاملہ سیٹل ہو جائے گا، لوگ کم ہوں گے، اور اس طرح سے تو پھر ہم ان کو بتا دیں گے کہ ان کے پاس گندم نہیں تھی، تو صرف یہ لوگوں کا دل رکھنے کے لیے جو کھانے کی آس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کے گھر مہمان بن کر آئے ہوئے ہیں اور کھانا کھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ان کو بعد میں بتا دیں گے کہ ان کے دل رکھنے کے لیے ہم ان بوریوں میں ریت بھر کے لائے، تاکہ ان کا دل وہ ٹوٹے نہ، اور وہ کھانے کی جو امید لگا کے بیٹھے اس میں وہ ان کو مایوسی نہ ہو۔ تو خیر اونٹ آئے اور گندم کیا ریت کی بوریاں اس جگہ رکھی گئی جہاں پہ پہلے رکھی جاتی تھی، تو وہاں پہ رکھی گئی، تو بیبیاں آئیں اور انہوں نے وہ دیکھا کہ گندم آ گئی ہے، تو انہوں نے بولا کہ چلیں ہم اس کو صاف کرتے ہیں اور اس کو پسواتے ہیں تاکہ لوگوں کو کھانا دیں، روٹیاں بنائیں پیس کے چکی میں۔ تو انہوں نے جب وہ ایک بوری کا منہ کھولا تو اس میں اتنی اچھی صاف ستھری گندم نکلی اس میں سے، تو آپ نے وہ اتنی ان کو گندم پسند آئی اور اس کی روٹی اتنی اچھی بنی کہ آپ وہ گندم ایسے ہاتھ میں لے کے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئیں اور فرمایا کہ یہ دیکھیں اس دفعہ کتنی گندم اچھی آئی ہے ہمارے پاس۔ تو آپ نے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گندم اچھی کیوں نہیں ہوگی، دینے والی اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات نے بھیجی ہے، تو یہ گندم تو اچھی ہی ہونی تھی۔ تو ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ بوری میں ریت تھی، لیکن ریت کو اللہ تعالیٰ نے گندم میں بدل دیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا اتنا آپ اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے تھے اور اتنے پسندیدہ تھے کہ آپ نے ان سے فرمایا، اپنی مسز سے فرمایا کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، تو یہ یہ میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں،
کہ یہ سسٹم کیا ہے. بس یہ ہے کہ آپ لوگ یہ گندم جو ہے یہ واقعی میں بہت اچھی ہے. اور پھر انہوں نے مطلب جب یہ مطلب اتنی زیادہ ان کی مہمان نوازی تھی کہ ان کی بیویاں بھی کھانا کھلاتے ہوئے نہیں تھکتی تھی. تو اتنی اچھی تعریف کی گئی اس گندم کی اور اس طرح سے. لیکن گندم حقیقت میں جب ان خادموں کو پتہ چلا تو وہ بہت حیران ہوئے. انہوں نے بھی پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے کہ ہم نے یہ جو ہے وہ ریت کیسے گندم میں بدلی گئی ہے، یہ اللہ اور میرا معاملہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. تو مطلب یہ دیکھیں کہ اس قدر مہمان نوازی کی جاتی تھی. اور آج کل کیا ہو رہا ہے، آج کل مہمان گھر میں آ جائے تو ہمارا سب سے پہلا کویسچن اسے یہ ہوتا ہے کہ یار آنا تھا تو فون ہی کر دیتے، آنا تھا تو بتا ہی دینا تھا تاکہ ہم اپنے اس کو مینیج کر لیتے ٹائم کو اور اپنا حساب کتاب کر لیتے اور آپ کو کچھ اچھا کھانے کو پیش کرتے. مطلب آج کل یہ ہماری جو ہے نا مہمانوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. سب سے پہلے یار آپ بتائے بغیر آگے وہ فون کر کے آتے. تو دیکھیں فون کر کے کیوں آتے، یا مہمان ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں بھی ہے کہ مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے. تو پھر آپ کیوں ان کو یہ کہتے ہیں کہ آتے ہوئے بتا دیتے یا کچھ اس طرح سے. تو وہ تو اپنا رزق لے کے آیا، چاہے آپ کے پاس سوکھی روٹی بھی ہے اس کو وہ پیش کر دیں، لیکن اس کو یہ جملہ مت کہا کریں کہ آپ بتا کر آتے. کیونکہ اس سے تکلیف ہوتی ہے اس انسان کو جو آیا ہوتا ہے کہ یار میں تو اتنی چاہ سے آیا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ اتنے مصروف ہیں یا ان کے گھر کھانے پینے کا سلسلہ اس طرح کا ہے کہ یہ بتائے بغیر مطلب ان کے گھر کھانا نہیں بنتا یا کچھ اس طرح کا امپریشن آپ ڈالتے ہیں. تو مہمان تو اللہ کی رحمت ہے، اور رحمت جو ہے وہ کبھی زحمت نہیں ہو سکتی. یہ تو آپ لوگ اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میں کوئی دین کی وہ نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس طرح کی چیز سمجھاتی پھروں مطلب سمجھاؤں. میں خود اتنی دین سے دور ہوں، مجھے خود بہت ساری چیزوں کا نہیں پتہ. لیکن میں یہ چیز جو ہے نا یہ اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ مجھے مطلب اچھی نہیں لگی کہ بلکہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے لوگ بتائے بغیر آ جاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے ایسے ہے ویسے ہے. تو مطلب یار دیکھیں ایک بیٹی ہے وہ اپنی ماں کے گھر کیسے بتا کے جائے گی، یا اپنے بھائی سے اس نے ملنے جانا ہے تو وہ کیسے ملنے جائے گی. تو یہ ساری چیزوں کا دھیان رکھا کریں، اگلے کا دل نہ دکھایا کریں پلیز. آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہوگی. مہمان کو رحمت سمجھیں، زحمت نہیں. تھینک یو سو مچ.